السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پیام محمدی میں۔ آج کی نشست کافی اہم ہے اور اس اعتبار سے اہم ہے کہ 4 اہم کتابیں جن سب کا تعلق صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے ہے، ہم ان کتابوں کا تعارف پیش کریں گے اور کچھ خصوصیات جو ان کتابوں کی ہے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جس مقدس جماعت کے بارے میں ہم ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ وہ پاک باز ہستیاں، وہ مبارک جماعت کہ وفاداری، وفا شعاری، محبت، جانثاری اور اطاعت میں ایسی مثالیں اور ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں وہ تاریخ دہرائی نہیں جا سکتی ہے، وہ مثال نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 4 کتابیں ہیں شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی، مشاجرات صحابہ اور سلف کا موقف، مقام صحابہ، اور تیسری کتاب جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور چوتھی جو کتاب ہے ہمارے پاس وہ ہے عدالت صحابہ، جو میرے پاس ہارڈ کاپی میں اویلیبل نہیں تھی کتاب، تو لیپ ٹاپ کا سہارا لے کر کے کام چلایا جا رہا ہے۔ تو یہ 4 کتابیں اس کے مؤلف کے سلسلے میں ہم نے ذکر کیا کہ بر صغیر کی عظیم ہستی ہیں، تحقیقی دنیا میں ایک نمایاں نام ہے، کثیر التصانیف ہیں، کئی کتابوں کے مؤلف ہیں، اردو میں، عربی میں۔ شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ اس کے مؤلف ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں جو ان کے بنیادی اگر مضمون آپ کہہ لیں صحابہ کرام ہیں، تو اس مقدس جماعت کے سلسلے میں ہیں، اور ساری کتابیں اپنے باب میں منفرد ہیں، بہترین ہیں، عمدہ ہیں اور پڑھنے سے متعلق ہیں۔ تو شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ، ہم نے کہا کہ کثیر التصانیف ہیں، کئی کتابوں کے مؤلف ہیں، 4 کتابیں تو آپ کے سامنے ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے مقالات کا جو مجموعہ ہے 7-8 جلدوں میں وہ بھی چھپ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو اور عربی میں کئی کتابیں ہیں، کئی تحقیقی کاوشیں موجود ہیں، مسند ابی اعلیٰ وغیرہ کی تحقیق کی ہیں، العلل المتناہیہ کی تحقیق ان کی موجود ہے۔ تو اس طریقے کے کئی ایک کام وہ کیے ہیں، محقق ہیں، اور اس دور کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور منجی ہوئی شخصیت ہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہیں، اور کتاب کا بنیادی مضمون ہم نے جیسے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صحابہ کرام ہیں، وہ ہستی جو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں پسندیدہ ہیں، چنندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی جن کو سرٹیفکیٹ دے دی، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آئیے اب کچھ اس اجمال کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ اجمالاً تو ہم نے ذکر کیا کہ ساری کتابوں کا جو مرکزی عنوان ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ اب ایک ایک کی اگر تفصیل کریں تو شیخ حفظہ اللہ کی سب سے پہلی تالیف اس باب میں جو ہے وہ عدالت صحابہ ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، وہ اس اعتبار سے کہ صحابہ کرام کیا عادل ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ بعض لوگ شبہات پیش کرتے ہیں، تو شیخ حفظہ اللہ نے قرآن اور احادیث کے کئی دلائل سے یہ ثابت کیے ہیں کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، اور ان کی عدالت پر کوئی شک نہیں ہے۔ جو لوگ قدغن لگاتے ہیں، شک و تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے ذہن کا، اپنے فہم کا علاج کریں۔ صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے اس مقام اور درجے کو بیان کیا ہے، تو وہ عدالت کے اعلیٰ معیار پر فائق ہیں۔ اور محدثین کے جو اصول ہیں عدل اور ثقہ اور ضعف کا یہ ثابت کرنے کا، یہ سارے معیار وہاں جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اتنا بتا دینا کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اس کے بعد کسی چیز کی نوبت نہیں آتی، کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو اس کتاب میں جو عدالت صحابہ یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کے عادل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس پر قرآن کی کئی آیتیں اور احادیث میں سے کئی احادیث بھی انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی عدالت پر جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو چند اعتراضات کے جوابات کو انہوں نے اس میں پیش کیا ہے، اعتراضات کو نقل کر کے۔ تو یہ بالکل اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں اور اسی میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کرتے ہوئے، باتیں ذکر کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، زیادہ ادھر ادھر کی باتیں گھماتے نہیں۔ یہ 4 کتابوں کی خصوصیت ہے۔ دوسری کتاب جو ہم نے ذکر کی ہے وہ ہے اس کتاب کی تالیف کے بعد وہ ہے مشاجرات صحابہ۔ یہ بڑا عظیم باب ہے، کیونکہ یہ معاصرین میں چاہے انجینئر ہوں اور فلاں اور ڈھیما ہوں، جو اپنی تحقیق کے نام پر لوگوں کو ورگلاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں اور صحیح راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ ان لوگوں نے جو وار کیا ہے وہ اسی باب میں وار کیا ہے۔ صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ یہی مشاجرات صحابہ ہے۔ تو اس کتاب میں شیخ
असरी हफ़िज़हुल्लाह ने उस दौर से लेकर के उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह से लेकर के शुरू करते हैं और माजी करीब के मुजद्दिद कह लें, आप मुहद्दिस अज़ीम कह लें, शेखुल कुल फिल कुल मियां नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी पर ला करके अक़वाल ख़त्म करते हैं। चंद बातें ज़िक्र करते हैं शुरू में और फिर सलफ़ के अक़वाल को ज़िक्र करते हैं। उन्वान से वाज़ेह है कि मुशाजरात सहाबा और सलफ़ का मौक़िफ़, यानी सहाबा इकराम की जो लड़ाइयाँ हुई हैं आपस में सियासी वजूहात की बुनियाद पर, उसमें अहले इल्म सलफ़ से खलफ़ तक उनका क्या मौक़िफ़ रहा है, वो किस निगाह से इसको देखते थे। तो सब का मौक़िफ़ इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि सहाबा इकराम के सिलसिले में हमारी ज़बानों को हमें खामोश रखनी चाहिए, हमें लबकुशाई नहीं करनी चाहिए, तानो तशनी नहीं करना चाहिए, खैर के साथ उनका ज़िक्र करना चाहिए और मग़फ़िरत की उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। ये सलफ़ व खलफ़ का मौक़िफ़ है उलमाए अहले सुन्नत में तमाम का। और उस वक्त से लेकर के हमने ज़िक्र किया कि शेखुल कुल फिल कुल के ज़माने तक हर दौर के अहले इल्म का उन्होंने तज़किरा कर दिया है और दलाइल से भरमार कर दिए। अपने दौर के जो नामवर शुमार किए जाते थे, हाफिज़ इब्न हजर हों, इमाम नववी हों, अल्लामा कुर्तुबी हों तफसीर वाले, और इसके अलावा आगे अगर चले जाएँ इमाम अहमद बिन हम्बल हों, बाद में अगर चले आए नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान भोपाली हों, इस तरीके के बीच के अदवार के भी आप अहले इल्म को ले लें, उन सब का तज़किरा किया है और सबके मौक़िफ़ को ज़िक्र किए हैं। तो ये मुख्तसर होने के साथ साथ बड़ी शानदार किताब है। जो लोग सहाबा इकराम की हस्ती पर तानाज़नी करते हैं, उनके आपसी लड़ाइयों की बुनियाद पर उनमें कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं, शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करते हैं, तो ये किताब एटम बम की हैसियत रखती है कि अगर आप मुसलमान हैं तो सोचें और फ़िक्र करें, गौर फ़िक्र के दरवाज़े को आप खोल करके देखें कि सलफ़ सालिहीन इसको किस माने में लेते थे और उसको वो इन लड़ाइयों को किस निगाह से देखते थे। आज हमने कहा कि जो इंजीनियर ज़दा लोग हैं वो और नए दौर के जो मॉडर्न लोग हैं, तजद्दुद पसंद हैं, वो अजीब कहते हैं क्यों ना बयान करेंगे, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। ये आम लोगों से हटकर उनकी लड़ाई, उनका मकसद ना ही दुनिया तलबी थी और ना ही अपने खिलाफत वगैरह को पाना था, बस इज्तिहादी गलतियाँ थी दोनों जानिब से, जिसकी वजह से ऐसी नौबत आई, ऐसे हालात रूनुमा हुए और जंग की नौबत पेश आ गई और मुसलमानों में लड़ाइयाँ हुई। तो ये दोनों का मकसद नेक था, दोनों का मकसद रज़ाए इलाही था। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद भी रज़ामंदी की सर्टिफिकेट दी। उनके ईमान, उनके अमल, उनके किरदार, सबकी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे दी। इसके बाद किसी के इनकार करने और किसी की कीचड़ उछालने और यावा गोई करने और हर्जा सराई करने से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए अपनी ज़बानों को बंद रखें, इसी में खैर है, इसी में भलाई है। तो ये शानदार किताब दूसरी किताब है मुशाजरात सहाबा और सलफ़ का मौक़िफ़। उसके बाद शेख असरी हफ़िज़हुल्लाह जो कि तीसरी किताब तालीफ़ करते हैं वो है मकाम सहाबा। ये किताब भी अज़ीम है। पहली किताब अदालत सहाबा 137 सफ़े की किताब थी। ये दूसरी किताब जो है मुशाजरात सहाबा 120 सफ़े की है और ये 173 सफ़े की किताब है। 173 सफ़े की किताब है। मकाम सहाबा उन्वान से बहुत कुछ आपके लिए मैसेज और पैगाम आपको पहुँच गया होगा कि सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबे को उजागर किया गया है। तो इजमाली तौर पर पूरी ये जो जमात है सहाबा इकराम की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में इनका दर्जा और मकाम क्या है, क्या मकाम और दर्जा है। कुरान और अहादीस की रोशनी में भरपूर दलाइल से उसको मुज़य्यन किया गया है कि सहाबा इकराम रब की निगाह में कैसे हैं। तो ये सहाबा इकराम के मकाम और मर्तबे को ये किताब बयान करती है और सहाबा इकराम में जिन शख्सियतों पर खुसूसियत के साथ वार किया जाता है। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से आगाज़ होता है, फिर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार करते हैं, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु पर वार करते हैं। तो इन तीन शख्सियतों का, इन तीन मुबारक हस्तियों का इसमें खुसूसियत के साथ तज़किरा है, उनकी फ़जीलतों और उनके मकाम मर्तबे का भी बयान है। तो उमूमी तौर पर सहाबा इकराम की फ़जीलत है और खुसूसियत के साथ इन तीन सहाबा इकराम को आखिर में ज़िक्र किए हैं और इनके फ़ज़ाइल को ज़िक्र किए। ज़िम्नन और कई बातें हैं लेकिन ये उनका लुब्बे लुबाब है। इसके बाद चौथी और आखिरी जो किताब है वो बड़ी अज़ीम किताब है और इसी बाब का एक हिस्सा है और ये किताब ख़ास सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत, उनके मनाक़िब व फ़ज़ाइल और उन पर जो एतराज़ात किए जाते हैं उसके दिफ़ा पर है। ये किताब असलन जो हमने अभी दो किताबें ज़िक्र की है, मकाम सहाबा, अदालत सहाबा और एक तीसरी और किताब है शेख हफ़िज़हुल्लाह की खुतबा गदीर खुम, तीन किताबों का समझिए कि मजमुआ है। उनके बाज़ मबाहिस को जिसका ताल्लुक़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से था इस किताब में शामिल कर दिया है। कोई नई चीज़ बाहर से उतनी लाई नहीं गई है, उन्हीं चीज़ों को, उन किताबों के मज़ामीन को और मबाहिस को जिसका ताल्लुक़ सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से था इसमें शामिल कर दिया गया है। ये किताब मुख्तसर है, जामे है और बड़ी उम्दा इस एतबार से है कि ज़ैली अनावीन कई एक हैं, मुख्तसर एक एक सफ़ात में कई एक अनावीन कायम किए हैं और उसके तहत एक मसला ज़िक्र किए हैं।
ایک نقطہ ذکر کیے ہیں، مختصر ذکر کیے ہیں، لیکن ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ شیخ حفظہ اللہ جو ہیں ان کی تمام کتابوں کی اور خاص کر کے اس کتاب کی بھی جو خوبی ہے وہ خوبی یہ ہے کہ وہ محقق آدمی ہیں، اس لیے معلومات کو جو ان کتابوں میں درج کیے ہیں معلومات میں بہت حد تک تداخل ہے، ایک کے معلومات دوسرے میں بھی آپ کو کچھ جگہ جگہ مل جائیں گے، اور چونکہ مبارک جماعت وہی ہے تو معلومات بہت حد تک ایک دوسرے سے مماثلت ہے، تداخل ہے اس میں، اور وہی چیزیں یہاں ہوئی اور دوسری کتابوں میں بھی مل جا رہی ہیں، یعنی ان چاروں کتابوں کے درمیان۔ لیکن ہم نے کہا ذکر کیا کہ محقق آدمی ہیں، اس لیے معلومات کو بڑی دقت نظری کے ساتھ اور محقق انداز میں ذکر کرتے ہیں، جو باتیں درست ہوتی ہیں، صحیح ہوتی ہیں، سندوں سے ثابت ہوتی ہیں، صحیح سندوں سے، انہی معلومات کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو صحت کا بھی خیال رکھتے ہیں اور دقت نظری سے کام لیتے ہیں۔ ہر حاطب لیل کی طرح رطب و یابس سب کو جمع کر دے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے شیخ حفظہ اللہ کی کتابوں کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عموماً یہ ساری کتابیں مختصر ہیں، اپنے اپنے باب میں مختصر ہیں اور اپنے موضوع سے بھٹکے نہیں ہیں، تو یہ کتابیں مختصر بھی ہیں، جامع بھی ہیں، اور ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ سہل ہیں اور سادہ ہیں۔ ہر شخص کم پڑھا لکھا آدمی بھی جن کو تھوڑا بہت اردو پڑھنا جو جانتے ہوں وہ بھی ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، چونکہ عبارتیں بالکل سہل ہیں، آسان ہیں، ترجمے آسان ہیں، بلکہ ترجمہ نگاری کا فن بھی ہم بڑے علماء سے جب ان کی اس طریقے کی کتابوں کو اردو کو پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہم ضرور پڑھتے ہیں، عبارتوں کو سامنے رکھ کر کے ملا کر کے، کہ ایک فن سیکھنے کو ملتا ہے۔ ترجمہ آئے تب بھی کہ ایک بات کو دوسرے اسلوب میں کیسے ڈھالا جائے، ایک زبان کو دوسری زبان میں، یہ فن ہم اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ایک چیز ہم جو سیکھتے ہیں اس کا تذکرہ بھی یہاں کر دی ہے۔ المہم پوری باتوں کا جو خلاصہ ہے، یہ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے بڑی عظیم جماعت ہے، بڑی مبارک ہستیاں ہیں، اور اس پر لوگ آئے دن مختلف قسم کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ان کتابوں کا تعارف پیش کیا ہے۔ ایک مسلمان کو، طالب علم کو اور صحابہ کرام سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ صحابہ کرام کیا ہیں، ان کا مقام اور درجہ کیا ہے، کس بلندی پر وہ فائز ہیں، اللہ نے کیا ان کو درجہ دیا ہے، اور ان کے سلسلے میں ہرزہ سرائی کرنے والوں کا کیا انجام ہونے والا ہے، ان ساری چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو معترضین ہیں ان کو جواب بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طریقے کی کتابوں کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم اور آپ جو مطالعہ نہیں کیے ہیں وہ ضرور مطالعہ کریں، اور اگر اس طریقے کی ویڈیو اور کاوشیں آپ کو اچھی لگتی ہیں تو شیئر کریں، اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک وغیرہ سے دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں، تمام مسلمانوں کے دلوں میں صحابہ کرام کے ایمان کو اور ان کی محبت کو اللہ جاگزی کر دے، اور صحابہ کرام کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق دے۔